اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کے میزبان عاقب صدیقی اور میرے ساتھ تشریف فرما ہے محمد علی بلالوی صاحب، جو کہ اسٹوڈنٹ ہیں، ٹیچر ہیں، موٹیویشنل اسپیکر ہیں اور اسپیچر ہیں۔ آج ہم جس ٹاپک پہ بات کرنا چاہتے ہیں وہ ہے عدم برداشت۔ ہمارے معاشرہ میں برداشت کی بہت ہی کمی ہوتی جا رہی ہے اور عدم برداشت بہت ہی بڑھتی جا رہی ہے۔ اب حال ہی کا واقعہ لے لیں کہ جو ایک پاپڑ بیچنے والا جب پاپڑ بیچنے جا رہا تھا تو راستے میں شادی ہو رہی تھی، لوگ پیسے پھینک رہے تھے، تو وہ غریب بندہ اس نے کہا میں بھی کوئی پیسے اکٹھے کر لیتا ہوں، 150-200 روپے جو اس نے اکٹھے کرنے تھے۔ جب وہ اکٹھے کرنے گیا تو لوگوں نے اسے منع کیا کہ آپ پیسے نہ اکٹھے کریں، لیکن پھر بھی اس کے باوجود بھی وہ پیسے اکٹھے کرنے لگ گیا اور لوگوں سے یہ بات برداشت نہیں ہوئی کہ یار دیکھ لو ہم نے اس کو روکا ایک بار لیکن پھر بھی یہ پیسے اکٹھے کرنے سے باز نہیں آ رہا، تو انہوں نے اتنا برا اس کے ساتھ سلوک کیا اور اس کی جان ہی لے لی۔ اب ہم سوالوں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں، تو اس کے لیے میں بلالی صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ عدم برداشت کیا ہے، اس کے بارے میں کچھ بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عاقب بھائی بہت شکریہ آپ کا، آپ آئے اور آپ نے اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے بڑی ہی ایک زبردست نشست کا اہتمام کیا اور مجھے بھی مدعو کیا۔ بڑا یہ ایک اہم ایشو ہے، اہم ٹاپک ہے، اس پہ ویڈیو بننی بھی چاہیے، بولنا بھی چاہیے۔ میں نے اس کے لیے الحمدللہ کافی ساری عاقب بھائی ریسرچ کی ہے، تو اس پہ میں اچھی طرح روشنی ڈالنا چاہوں گا۔ فرسٹ آف آل آپ نے پوچھا کہ عدم برداشت کیا ہے؟ یعنی تحمل کا نہ ہونا، برداشت کا نہ ہونا عدم برداشت ہے۔ اب میں آپ کو تھوڑا سا اس کو ڈیفائن کرنا چاہوں گا کہ اب آپ نے حال ہی والا واقعہ لیا یا اس سے چند ماہ پہلے چلے جائیں، پشاور میں ایک جگہ پہ ایک پرندے کو کسی کتے نے کھا لیا، ایک شخص کے پرندے کو ایک شخص کے کتے نے وہ کھا گیا۔ اب اس شخص کو جب پتہ چلا تو اس نے اس کے 2 بندوں کو مارا، وہ پٹھان تھے، انہوں نے 2 کو مارا تو انہوں نے ان کو 4 کو مارا، حتیٰ کہ دونوں طرف سے 2 جانیں قیمتی چلی گئی۔ اب ایک پرندے کو کتا کھا گیا، چھوٹی سی بات ہے، یہ چھوٹی سی بات، اس کی سطح برداشت کی سطح بہت کم ہو گئی، برداشت بہت کم ہے، عدم برداشت بہت زیادہ ہے۔ اب یہ جب چیز آتی ہے کہ ایک پرندے کو کتا کھا گیا، اب اس کی وجہ سے اتنی بڑی لڑائی ہوئی ہے، ذہن میں ایک چیز آتی ہے کہ یہ کس کی وجہ سے ہوئی ہے؟ عدم برداشت کی وجہ سے، برداشت کی کمی ہے۔ اس کے لیے لفظ ہے انٹالرنٹ اس کے لیے لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یہ عدم برداشت یعنی ایک چھوٹی سی بات کی وجہ سے قیمتی جانوں کا چلے جانا، یہ انٹالرنٹ کہلاتا ہے، عدم برداشت کہلاتا ہے۔ تو بلالی صاحب یہ عدم برداشت کی وجوہات کیا ہیں؟ کیا وجہ ہے جس کی وجہ سے عدم برداشت اتنی بڑھتی جا رہی ہے؟ اس کے بارے میں بہت اچھا آپ نے سوال کیا ہے۔ عدم برداشت کی دیکھیں کہ بھئی کافی ساری وجوہات ہیں۔ سب سے جو پہلی وجہ ہے اس کی وہ ہے دین سے دوری، قرآن مجید سے دوری، اللہ کے قرآن سے دوری، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان سے دوری۔ اب بڑے بڑے سطح پہ یونیورسٹیز میں لوگ پڑھ رہے ہیں لیکن ان کو دین نہیں پڑھایا جاتا، ان کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان نہیں پڑھائے جاتے، اب ان کو وہ پتہ ہی نہیں ہے۔ صحابہ کرام کا یہ طریقہ تھا، جب ان کے اونٹ کی رسی بھی گم ہو جاتی تو وہ قرآن کو کھول کے دیکھ لیا کرتے۔ دین مکمل ضابطہ حیات ہے، آگے بھائی اس میں اللہ رب العزت نے پورا ایک اس کو رول آف لائف بنا دیا ہے، کوڈ آف لائف بنا دیا، اس میں ہر چیز ہے، آپ اس میں غور و خوض تو کریں۔ دین سے دوری ہے، ہم قرآن نہیں پڑھتے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان نہیں پڑھتے، اور دیکھتے نہیں ہے کہ تحمل کی کتنی اہمیت ہے، برداشت کو کتنا کہا گیا ہے، صبر کی کتنی تلقین گئی ہے۔ قرآن مجید میں متعدد بار صبر کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے آیات آئی ہیں، بہت ساری آیات ہیں قرآن مجید میں، آپ پڑھیں دیکھیں۔ تو دین سے دوری سب سے پہلے اس کی ریزن ہے، جو کہ مطلب عدم برداشت جو بڑھ رہی ہے کہ دین کا علم، دین کا فہم نہیں۔ اس کے بعد ہمارے ہاں مقابلہ بازی کا ایک معیار ہے، ٹرینڈ ہے۔ جب ہم مقابلے میں آتے ہیں تو چھوٹی چھوٹی باتوں کو ہم نظر انداز کرتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے ہماری لڑائی ہو جاتی ہے۔ اب دیکھیں، مطلب کسی کا آپ کے ساتھ مقابلہ ہے، آپ اس کی چھوٹی سے چھوٹی چیز کو پک کریں گے، سوشل میڈیا کا دور ہے، چھوٹی سی چیز کو آپ وائرل کر دیتے ہیں۔ اب ایک چھوٹی سی چیز ہے، اس کو آپ نے وائرل کر دیا تو اب وہ چھوٹا سکینڈل نہیں رہا، وہ بہت بڑی سطح پہ چلا گیا۔ اب اس کے مقابلے میں وہ کوئی رد عمل کرے گا، کیونکہ برداشت قرآن پڑھا نہیں ہے، فرمان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا پڑھا نہیں ہے، تو وہ برداشت کا مادہ نہیں ہے۔ مقابلے بازی کا جو رجحان ہے یہ بھی عدم برداشت کے جو ہے بڑھانے میں اس کا بڑا ڈھیر سارا کردار ہے۔ اس کے بعد ہے مہنگائی،
ہمارے معاشرے میں مہنگائی بہت زیادہ ہے. ایک مزدور ہے وہ سارا دن جب دیہڑی کرتا ہے 800 روپے 1000 روپے 1200 روپے لے کے آتا ہے, اور جس بیچارے کی 500 روپے دیہڑی ہے, اگر وہ 500 لے کے شام کو آیا تو وہ تو صرف ایک کشمیر گھی لے سکے گا. اور جو بندہ اپنے پوری دن کی کمائی میں ایک کشمیر گھی لے سکا ہے, ابھی اس نے کھانا بھی بنانا ہے, روٹیاں بھی پکانی ہے, سبزی بھی لے کے آئے گا, جو ایک گھی لے رہا ہے اس کے ذہن میں تو آئے گا نا یار, کام اس کی برداشت سے باہر ہو جائے گا. وہ کہے گا یار میں بھی انسان ہی ہوں, اسی ملک میں رہتا ہوں. ایک شخص ہے جس کے پاس مال و دولت کی فراوانی ہے, لیکن وہ آسانی کے ساتھ مہنگائی کو مینج کر رہا ہے. اس کے لیے مشکل ہو رہا ہے مہنگائی کو جو ہے وہ مینج کرنا. تو یہ بھی اس کا. اس کے بعد ایک اس کی بڑی جو ہے اہم ریزن ہے طبقاتی تقسیم. اب دیکھیں آپ, ایک ہی افسر ہے, ایک ہی نیشن ہے, ایک ہی قوم ہے. ایک بندہ ہے جو لائن میں لگا ہوا ہے اسی دفتر میں جانے کے لیے, اور ایک ہی بندہ ہے اس کے آگے 4-5 گاڑیاں ہیں, وہ آیا اترا فوراً دفتر میں چلا گیا. اب وہ بھی ٹیکس دیتا ہے, بجلی میں اس سے حکومت ٹیکس لے رہی ہے, گاڑی والے سے بھی لے رہے ہیں. جو لائن میں لوگ لگے ہوئے ہیں ٹیکس ہر چیز پہ وہ بھی دے رہے ہیں, ٹیکس یہ بھی دے رہا ہے. ایک ہی ملک میں رہ رہے ہیں, ایک ہی دفتر ہے, لیکن جو نچلا طبقہ ہے اس کو اگنور کیا جاتا ہے. یہ فوراً ذہن میں چیز جاتی ہے کہ یار یہ بھی ہماری طرح بندہ ہی ہے, گرمی میں ہم 2 گھنٹے سے لائن میں لگے ہیں اور یہ جھٹ سے آیا فوراً دفتر میں چلے گئے. یہ چیز بھی اس کا بھی بڑا کردار ہے عدم برداشت کے فروغ میں. اس کے بعد ہے قناعت پسندی کا نہ ہونا. تھوڑے پہ صبر نہیں کرتے, تھوڑے پہ شکر نہیں کرتے. جب قناعت پسندی نہیں ہوتی, اسلام نے دیکھے, اسلام نے بڑا قناعت پسندی کا ایک, اسلام نے اس چیز پہ شروع سے ہی اسلام نے میانہ روی پہ زور دیا. اور اسلام یہ کہتا ہے کہ دین میں اپنے سے بہتر کو دیکھو اور دنیا میں اپنے سے کم تر کو دیکھو. جب ہم اپنے سے بڑے کو دیکھتے ہیں فوراً ہمارے وہ ہرس جاگتی ہے. قناعت پسندی کے نہ ہونے کی وجہ سے بھی ہمارا جو معاشرہ ہے اس میں عدم برداشت بڑھتی جا رہی. جی آپ نے ہمیں عدم برداشت کے بارے میں بتایا, اس کے بعد عدم برداشت کی وجوہات کے بارے میں بتایا, اور اب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا بلال صاحب کہ عدم برداشت کے معاشرے پر کیا اثرات ہوتے ہیں ہمارے معاشرے پر. جی عاقب بھائی بڑا زبردست ایک سوال آپ نے کیا. عدم برداشت کے جو سب سے بڑا معاشرے پہ اثر ہے, جو اس کا ایفیکٹ ہے, وہ ہے طلاق اور خلا کے کیسز میں اضافہ. یعنی چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے گھر میں کوئی صبر نہیں ہے, تحمل نہیں ہے, وفاداری نہیں ہے, عدم برداشت کی سطح بڑھتی جا رہی ہے, دین سے دوری ہے. ٹھیک ہے, تو چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے گھر اجڑ رہے ہیں. اور عدم برداشت کہ بھائی ایسا زہر ہے, میں اپنے ناظرین کو بتانا چاہوں گا کہ یہ ایک شخص کو تباہ نہیں کرتا, 1 سے 2, 2 سے 3 اور پورے خاندان کو تباہ کر دیتا. اس کی سب سے بڑی مثال طلاق ہے, خلا ہے. چھوٹی سی بات ہوئی عورت کی طرف سے یا مرد کی طرف سے, عورت اپنے میکے چلی گئی, وہاں پہ اس نے بڑھا کے بیان کیا. اب جب اس نے بڑھا کے بات کو بیان کیا تو پڑھے لکھے لوگ, پڑھائی کا بہت کم ہے ہمارے معاشرے میں, پوورٹی بہت زیادہ ہے, غربت ہے, ایجوکیشن بہت کم ہے. اب وہ لوگ بڑک اٹھتے ہیں, برداشت نام کا مادہ ان میں نہیں ہے. اب وہ چیز دیکھیں اور وہ بھڑک اٹھے, انہوں نے کچھ جا کے وہ دلہا کو کہا, بس طلاق ہو گئی, اینڈ پورا ان کا جو گھر ہے بہترین سیٹ اپ ہے وہ ختم. تو یہ اس کی ایک سب سے بڑی. اس کے بعد جو ہے خودکشی بہت بڑھ رہی ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں کی آپ دیکھ لیں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے ایک والد نے اپنے بیٹے کو کہا کہ تم یہ کتا نہ رکھو, اس میں اتنا وہ برداشت کا مادہ نہیں ہے کہ اس نے خودکشی کر لی. آپ چھوٹی چھوٹی چیزیں دیکھیں, ماں نے ڈانٹا ہے, والد نے ڈانٹا ہے, ہفتہ ہفتہ بیٹے گھر نہیں آتے. یہ دین سے دوری, اسلام سے دوری, یہ چیزیں عدم برداشت کو بڑھا رہی ہیں. اور اس سے یہ عدم برداشت کا جو اثر ہے وہ ایفیکٹ ایک بہت بڑا, وہ طلاق کے بعد خودکشی کا ہے. بہت سارے لوگ خودکشی کر رہے ہیں. اور بھی اس کے معاشرے میں بگاڑ بہت زیادہ ہے, لڑائیاں جھگڑے عدم برداشت کی وجہ سے پہلے میں کر چکا ہوں. تو اس کا یہ بہت زیادہ ایفیکٹ ہے اس کے عدم برداشت. اچھا, تو بلال صاحب اس کا کوئی حل بھی تو ہوگا عدم برداشت, اس کا کوئی حل بیان کر دیں کہ اس کا حل کیا ہے. میں وائنڈ اپ بھی کرنا چاہوں گا, وقت کافی ہو گیا ہے, تو میں یہ اس کے حل میں 4 پوائنٹس رکھنا چاہوں گا. دیکھیں اس میں پھر میں وہی کہنا چاہوں گا کہ قرآن مجید کو پڑھا جائے, قرآن کو پڑھا جائے اور سمجھا جائے. قرآن میں اللہ رب العزت فرماتا ہے فاعفو واصفحوا, یعنی عفو درگزر کرو, بات کو سہنا سیکھو, تحمل دکھاؤ, بردباری کا مظاہرہ کرو, رواداری کا مظاہرہ کرو, صبر کے ساتھ پیش آؤ, برداشت کرو.
جب ہم قرآن پڑھیں گے، قرآن میں برداشت کی، تحمل کی، صبر کی، رواداری کی اہمیت ہم دیکھیں گے، تب ہمارے اندر وہ جو حص ہے وہ جاگے گی کہ مجھے بھی کچھ سننا چاہیے، برداشت کرنا چاہیے۔ تو سب سے پہلے یہ ہے کہ دین کی طرف بندہ راغب، دین کی طرف رجحان کیا جائے، بچوں کو دینی اداروں میں داخل کروایا جائے۔ اس کے بعد جو ہے نصابی کتابوں میں رواداری، برداشت، تحمل، صبر، اس کے حوالے سے دیکھیں آپ کو کوئی کام نظر نہیں آ رہا۔ اس حوالے سے احترام باہمی، اس حوالے سے جو نصابی کتب ہیں، جو نصابی بکس ہیں، ان میں اس کے مضامین شائع کیے جائیں، اخبارات میں اس کے مضامین شائع کیے جائیں۔ بچے ہوتے ہیں 8th 9th 10th کے، 5ویں سے اوپر، ان لوگوں کو اس طرح کے احترام باہمی، برداشت، تحمل، صبر، رواداری، بردباری، ان چیزوں پہ مضامین لکھے جائیں، ان کے نصاب کا حصہ ہوں، تاکہ شروع سے ہی ان کی نشو و نما ایسی ہو رہی ہو، ان کے ذہن میں ہو کہ برداشت بھی کیا جاتا ہے، یہ ایک اچھی چیز ہے، یہ کوئی جرم نہیں ہے، یہ کوئی بری چیز نہیں ہے۔ اس کے بعد جو لاسٹ پوائنٹ ہے، میں اس پہ اینڈ کرنا چاہوں گا، شروع سے ہی بچوں کی تربیت اس نہج پہ کی جائے۔ ہمارے معاشرے میں آ کے بھائی سب سے بڑی ریزن عدم برداشت کی یہ ہے کہ بچوں کی تربیت نہیں کی جاتی۔ اب آپ معاشرے میں دیکھیں کہ ایک بچہ ہے، اس کو کسی نے تھپڑ مارا، وہ گھر آگے بتاتا ہے، گھر والے اس کا ساتھ دیتے ہیں، اس کی ایسے ہو، ایسی تیسی ہو، جرت کیوں ہو، یہ تینوں ہاتھ لاوے۔ اب یہ چیز اس میں جو برداشت ہے اس کو ختم کر رہی ہے۔ میرے والد صاحب کہہ رہے ہیں یہ برداشت نہیں کرنا تو میں نہیں کرنا۔ اب اگر اس کو کوئی تھپڑ مارے گا نا تو وہ اس کو لازمی اگر سے اس کا ریئیکٹ کر کے آئے گا کہ مجھے گھر سے سپورٹ ہے۔ تو میں والدین سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ عدم برداشت کو ہم جو ہے وہ ختم کیسے کر سکتے ہیں، اس کو نیچے کیسے لا سکتے ہیں، برداشت کو کیسے بڑھا سکتے ہیں۔ بچوں کی شروع سے نشو و نما کریں۔ بچے کو کسی نے چانڈ ماری ہے تو کہیں یار خیر کوئی نہیں، چانڈ مار لے پتر، کوئی نہیں، اللہ پوچھے گا، اللہ بدلہ لے گا۔ اللہ سے یقین ہی اٹھ گیا ہے، ہم کہتے اس نے کیسے چانڈ ماری، ایسی کی تیسی۔ جب بچے کو شروع سے یہ ماحول ملتا ہے تو آ کے بھائی بڑا ہو کہ وہ پھر کوئی اچھا انسان نہیں بنے گا، اسے پتا ہے میرے گھر میں بیٹھے سپورٹ کرنے والے۔ اور اس چیز پہ آگے پہ میں اپنی بات کہ ہمیں آج تک گھر سے سپورٹ نہیں کی گئی، ہمارا باہر پھڈا ہوا بھی نہیں ہے، شروع سے میں شریف انسان ہوں، تو اللہ مجھے شریف ہی رکھے، دعا فرمائیے گا، ناظرین بھی دعا کیجیے گا۔ تو شروع سے ہمیں مطلب کوئی بار پھڈا ہو جاتا تو پتہ ہوتا تھا یہاں سے تو مار کھانی ہی کھانی ہے، گھر سے بھی مار پڑے گی، ان کو پتہ چلے گا کہ یہ لڑائی کر گیا ہے۔ تو بچوں کی بچپن میں یہ نشو نما کی جائے، ان کے ذہن سازی کی جائے کہ پتر لڑنا والی چنگی گل نہیں ہے، لڑنا نہیں ہے، سیکھنا ہے، صبر کرنا ہے، کسی نے مار بھی لیا تو کوئی نہیں پتر، اللہ پوچھے گا۔ تو یہ چیزیں اگر لائی جائیں گی تو ہمارا معاشرہ بڑا زبردست بن جائے گا، اور عدم برداشت بالکل ختم ہو جائے گی۔ برداشت بہت زیادہ ہر انسان میں کوٹ کے پائی جائے گی۔ یہ چند ایک حل میں نے پیش کیے ہیں۔ جی بلالوی صاحب، آپ نے بہت ہی جامع اور محققانہ گفتگو فرمائی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے معاشرے میں عدم برداشت کو ختم کرے اور برداشت کی قوت عطا فرمائے۔ آمین۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے، آپ کا میزبان عاقب صدیقی۔